السلام علیکم۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ لمپی اسکن بیماری سے خیبر پختونخوا کے مویشی متاثر۔ سوابی کے ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق فی الحال لمپی اسکن کا واحد علاج ویکسین اور اینٹی بایوٹک ہے۔ متاثرہ مویشیوں کا علاج بذریعہ اینٹی بایوٹک کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ویٹرنری ڈاکٹرز کے مطابق لمپی اسکن نامی وائرس ضلع کے نصف سے زیادہ دیہاتوں میں پھیل گیا ہے، جس کے بعد حکام بالا کے احکامات پر ہنگامی بنیادوں پر ٹیمیں تشکیل دے کر ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع میں پہلے سے متاثرہ مویشیوں کا علاج بذریعہ اینٹی بایوٹک کیا جا رہا ہے۔ ضلع سوابی کے ایک ویٹرنری آفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی قیمتیں مختلف کمپنیوں نے مختلف رکھی ہوئی ہے، جو کہ 10,000 سے 13,000 تک ہے، جس کی ادائیگی مویشیوں کے مالکان خود کریں گے۔ سوابی کے مرکزی سول ویٹرنری ہسپتال کے ڈاکٹر جان محمد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ضلع کے تقریباً ہر گاؤں میں لمپی اسکن کی بیماری پھیل گئی ہے، جبکہ اس کا پہلا کیس 13 مئی کو رپورٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹر جان محمد کے مطابق ضلع سوابی میں لمپی اسکن وائرس پنجاب سے آنے والے مویشیوں کی وجہ سے پھیلا ہے، جس کا سدباب کرنے کے لیے ڈائریکٹر لائیو اسٹاک کے احکامات پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ سوابی کے ایک اور ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر عاصم نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کے دائرہ کار میں 5 گاؤں ہیں جہاں مئی سے اب تک لمپی اسکن کے 25 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جن علاقوں میں یہ وائرس پھیلا ہے ان میں جڈیر، زیدہ، پنچپیر، ٹنڈکوئی اور کڑی کے علاقے شامل ہیں۔ ضلع کے دوسرے ویٹرنری ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا ڈیٹا ہمارے پاس تو موجود نہیں، لیکن یہ کیسز کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ضلع سوابی کے شیویڑا، ڈاگی اور اس طرح مضافات میں ضلع سوابی میں یہ وائرس جو کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے مطابق اینٹی بایوٹک سے متاثر مویشی ٹھیک ہو رہے ہیں، تاہم گائیوں میں لمپی اسکن کی وجہ سے شرح موت زیادہ یعنی 30% ہے، جبکہ بینسوں میں صرف 1.6% ہے۔ بینسوں کی قوت مدافعت گائے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان میں لمپی اسکن سے اموات کم ہے۔ ضلع سوابی کے ایک گاؤں جڈیر کے ایک تاجر سعید نظر جو مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے اتوار ملتان سے عید کی قربانی کے لیے جانور خریدے، جن میں ایک بیل کی پیٹھ پر چند دانے تھے۔ سعید نظر کے مطابق یہ چند ہی دانے تھے اور انہیں لمپی اسکن بیماری کا کچھ علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے دیگر مویشیوں سمیت اس کو بھی خرید لیا۔ صرف چند دن میں ہی وہ دانے اس قدر بڑھ گئے کہ مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے معائنے پر بتایا کہ یہ لمپی اسکن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بیل کو 106 بخار تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ناک سے لیسدار رطوبت خارج ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بیمار بیل سمیت باقی تمام 45 مویشیوں کو فی مویشی 500 روپے میں ایک انجیکشن لگایا۔ بیل کی موجودہ حالت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سے چارہ کھانے لگا ہے اور پانی بھی تھوڑا سا پی لیتا ہے۔ سعید نظر کا کہنا تھا کہ ان کے باقی مویشی فی الحال اس وبا سے محفوظ ہے۔ صرف ایک بیل اس خطرناک مرض میں مبتلا تھا جو کہ صحت یابی کی طرف جاتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ سوابی کے ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق فی الحال لمپی اسکن کا واحد علاج ویکسین اور اینٹی بایوٹک ہے۔ سول ویٹرنری ہسپتال سوابی کے ڈاکٹر جان محمد کے مطابق لمپی اسکن کی بیماری کی پہلی مرتبہ 1929 میں جنوبی افریقہ میں تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد یہ دنیا کے دیگر ممالک میں پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک متعدد بیماری ہے جس سے متاثرہ مویشیوں یا جانوروں کی جلد میں گلٹیاں نکل آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مویشیوں میں دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جبکہ حاملہ جانوروں میں اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔ ویٹرنری ماہرین کے مطابق جانوروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا وائرس کی منتقلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی۔